اور سب سے بہترین اور افضل جہاد یہی ہے، ظالم بادشاہ کے آگے حق کلمہ بیان کرنا۔ آج نہ جانے کتنے ہیلے بہانے ہیں، کتنے بہانے ہیں۔ مجھے پتا ہے 1-2 سال پہلے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پیش کر دی گئی تھی ہمارے خلاف۔ ہم نے صرف اتنا کہا تھا، ناموس رسالت کے لیے ہر مسلمان کھڑا رہے گا، میرے آقا کی عزت کی بات ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ حالات ایسے بگڑے ہوئے ہیں، آپ پوری قوم کو آگ میں جھونک رہے ہیں، امت کو تکلیف میں ڈالنا یہ کہاں سے جائز ہے؟ میاں، حق بات کے حصول کے لیے تکلیف میں جانا ہی پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی کیا تم الزام لگاؤ گے کہ جب ان کے پاس کچھ مال تھا ہی نہیں، تلواریں نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے، 313 نہتے صحابہ کو لے کر بدر میں کیوں چلے گئے؟ کوئی سوال کرے گا؟ جان جوخم میں کیوں ڈال دیا؟ حق بات کے حصول کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تمہیں صرف اور صرف اپنے اسباب پر بھروسہ ہوتا ہے۔ نادانوں، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے اعلان کا بھی کوئی مطلب سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، کھڑے ہو جاؤ، ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ فرماتا ہے میرے اوپر لازم ہے، میں نے اپنی شان کے لیے لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہا ہے ہم نے لازم کر لیا ہے اپنے اوپر، ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اس پر کسی کا یقین نہیں۔ لولے لنگڑے بہانے اس طرح کے یاد رکھو، اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں جس کے سامنے تمہیں قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، اسی کی شفاعت کے طلبگار رہو گے۔ کہاں جاؤ گے منہ چھپا کر؟ ان سے جو منہ پھراؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ وہاں تو قیامت کے دن ہر نبی یہ کہے گا آج ہمارا نہیں ہے معاملہ، جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس۔ ان کے لیے میں آج بات کر رہا ہوں جن کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے۔ مجھے پتا ہے ہماری یہ بات دور دور تک جائے گی اور پہنچے گی۔ ایک بات میں بتاؤں، جب حالات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف پھیل جائیں، اس وقت اگر کوئی عالم خاموش رہتا ہے تو فرمایا گیا وہ گونگا شیطان ہے، وہ گونگا شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منصب دیا۔ لوگ میرے عزیزو، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ممبر ہے، زبان ہے اور تبلیغ کا میدان ہے، ہم بول تو سکتے ہیں۔ کسی کو سختی کے ساتھ اس کی گردن نہیں پکڑ سکتے تو بول تو سکتے ہیں۔ اویئرنس لانا اسی کا نام ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے، میں یہ نہیں کہتا میری وجہ سے، لیکن چند اعلانات کی وجہ سے ہم نے لاکھوں نوجوانوں کو جذبے جوان ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ جہاں ہیں ان کے دلوں میں عشق رسول دھڑکتا ہے۔ اسی لیے میں آج یہ کہتا ہوں، وہ 3 صحابہ کو دیکھو، جنگ تبوک میں نہیں گئے، حضور نے ان کا کلی طور پر بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ ان سے نہ کوئی سلام کرے گا، نہ مصافحہ کرے گا، نہ کوئی بات چیت کرے گا۔ 40 دن گزر گئے، وہ آتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، حضور ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، ان سے کوئی ایک صحابی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ حتیٰ کہ 40 دن کے بعد حضور نے دوسرا اعلان یہ فرمایا کہ ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ نہیں سوئیں گی۔ 10 دن اور گزر گئے، 50 دن گزر گئے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں اتنا رویا تھا کہ مجھے زندگی اس سے زیادہ خطرناک کبھی نظر ہی نہیں آئی تھی۔ نہ کسی جنگ میں ڈرا تھا، نہ کسی بھیانک حالتوں میں خوفناک طریقے سے ڈرا تھا، کہیں بھی نہیں۔ لیکن یہ جو بائیکاٹ تھا یہ جان نکالنے والا تھا۔ زمین تنگ ہو گئی تھی، ہماری بیویاں ہم سے نہیں بات کرتی تھیں کیونکہ سب رسول اللہ کی صحبت یافتہ ہیں۔ ان کے لیے فرسٹ پرائیورٹی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے۔ شوہر ہو اپنی جگہ پر، بھائی ہوگا اپنی جگہ پر، حضور کا حکم ہے نہیں بات کرنا ہے، سلام بھی نہیں۔ 50 دن گزر گئے، حضرت کعب کہتے ہیں رو رو کر کے میرے حلقے پڑ گئے تھے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے رہے، مولا ہم نے دل میں کبھی تیرے نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی ہم نے کبھی اس طرح کی سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں گے، یہ ہماری سستی ہے، نفس کی کاہلی ہے، مولا تو معاف کر دے۔ ان صحابہ کے رونے پر مولا کریم رحمت والی آیت نازل فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی،
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، اور وہ 3 لوگ جن پر زمین تنگ کر دی گئی تھی اور ایسی تنگ ہو گئی تھی کہ ان کی سانس لینا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا. ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، پھر جب وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول کر لیا. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ان کی توبہ کا اعلان ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی. حضور نے یہ آیت جیسی تلاوت کی، دوڑے دوڑے صحابہ گئے ان تینوں کو اعلان کرنے کے لیے. کعب بن مالک خوشخبری ہو، مرارہ بن ربی خوشخبری ہو، ہلال خوشخبری ہو. کہا کیا ہے؟ آیتیں اتر گئی. ان کو وہ کہتے ہیں، ان کی کیفیت حضرت کعب بن مالک کو کہتے ہیں، میں جس حالت میں تھا سر پٹ دوڑتا ہوا مسجد میں آیا، دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں آیا، اور پہلی مرتبہ میں نے حضور کو میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھا. اور حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں، میرے لیے زندگی میں اس سے بڑی عید کبھی آئی نہیں، اس سے بڑی خوشی کبھی آئی نہیں. جتنی خوشیاں زندگی میں آئی تھی سب ایک طرف، لیکن جس دن ہماری توبہ کی قبولیت کی آیت اتری اور میرے نبی کو مسکراتے دیکھا، صحابہ کہتے ہیں اس سے بڑی خوشی میری زندگی میں کبھی نہیں آئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی لیے کہا گیا ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. وہ دلوں کا قرار ہے، وہ دلوں کا سکون ہے. صحابہ اس کے لیے ہر اسٹرگل کرنے کو تیار رہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، ہم خاندان میں کیسے رہیں گے. نہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے، یہ ہماری غلطیوں کی سزا ہے. 50 دن تک صبر کرنا معمولی بات نہیں. 2 مہینے کا عرصہ گزرنے کو آ گیا تھا. بیویاں نہیں بات کر رہی، بچے نہیں بات کر رہے، گھر والے نہیں بات کر رہے، پڑوسی نہیں مل رہے، صحابہ نہیں مصافحہ کر رہے، خود رسول اللہ نہیں دیکھ رہے ہماری طرف. پھر کیا حالت ہے. لیکن ان کے صبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا صلہ دیا کہ توبہ قبول تو کر لی، لیکن ان کی توبہ کی قبولیت کو قرآن بنا کر کے قیامت تک کے لیے نازل کر دیا. اب قیامت تک مومنین تلاوت تو کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ میں یہ بشارت بھی ان کی اس میں ساتھ رہے گی. 3 لوگ پیچھے تو رہ گئے تھے، لیکن اتنا روئے کہ اللہ نے ان کی شان میں قرآن میں آیتیں اتار دی.